دیکھیں جی میرے بہت چھوٹے الفاظ تھے, میں اس سے بھی آگے آ جاتا ہوں. اچھا بولیے. میری نظر میں تو آج تک کردار ہی سمجھ میں نہیں آیا. جس وقت NRO کیس کو یہ سن رہے تھے افتخار چودھری صاحب, اس دور کے اندر جسٹس راشد کو اور جسٹس قیوم کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا کہ تم نے اس لائق ہی نہیں ہے کہ عدل کی سیٹ پہ بیٹھے, تم نے غلط فیصلے کیے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ مجھے بھی یاد ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے اس سے اچھا آدمی نہیں ہے. اس کو تضاد نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہو بھائی؟ تم جج ہو یا کسی انڈین فلم کے ولن ہو؟ کوئی تک کی بات کرو. آپ ایک دور کے اندر اس کو نوکری سے فارغ کر چکے ہو, آج آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا آدمی نہیں ہے, تو اس وقت غلط ہے یا آج غلط ہو؟ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جو آپ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. کنٹیمپٹ کس چیز کی لگ سکتی ہے؟ میں پاکستان کا شہری ہوں, یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ صحیح آپ بتا دیں. یہ آپ لوگ کنٹیمپٹ سے کیوں ڈراتے ہیں یار؟ نہیں ہم نہیں ڈراتے, ہم کو رزق لے کے کھاتے ہیں. قانون کی بات کریں. قاعدہ قانون یہ ہے میری بہن, قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک سینیٹر ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا ہے 11 ماہ سے اپنا کیس لے کے, 12 ماہ سے, جس پہ الزام لگایا تھا ایک ٹی وی اینکر نے, اور اس کو پیسہ نہیں دے رہے, اس کے پیسے خرچ ہو جا رہے ہیں, تو عام عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہوگے؟ قاعدہ قانون یہ کہتا ہے عوام اس لیے لائی تھی کہ سستا انصاف پرووائڈ کرو, پیپلز پارٹی پہ چھریاں نہیں چلاؤ خالی. لیکن ابھی بغض زرداری میں تو نہیں ہوتی نا ہر چیز. ہر بغض بھٹو کب تک چلاؤ گے آپ لوگ اس ملک میں؟ ہر بغض بھٹو کے اندر جج بھی کھڑا ہو جاتا ہے, آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہو, یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ باہر مظاہرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خدا کا واسطہ تمہاری غیرت اس میں کہاں جاتی ہے جب ISI کے لیے بکواس کرتا ہے, جب قدیر خان کو یہ لان تان کرتا ہے, جب قدیر خان کو پوری دنیا میں دہشت گرد قرار دے گی. کمال اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ ٹی وی پروگرام کہاں تھے؟ تمہاری ساری غیرت ہے کہ صرف بغض زرداری نہیں کھڑی, بغض زرداری میں بغض زرداری وہ کہیں نہیں کھڑی ہو رہی. جب ہماری جاری ہے طاغوت پہ لرزہ تاری ہے, بے زمین تجزیہ کاروں کی صحافت میں مکاری ہے, حقیقت سے موڑا موڑے لوگوں کس بات کی پردہ داری ہے, یہ حب مملکت قتل نہیں, یہ تو بغض زرداری. یہ تو آپ نے میرا قائد پاکستان اترے گا, میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. میرا سینہ کھول رہا ہے, میرا خون کھول رہا ہے, میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, کیونکہ میں ان سے بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے قائد کا فرار ہو گیا. میں ان سے بدلہ لوں گا. پاکستان کے صدر سب سے محترم سیٹ ہے, آپ چیف جسٹس کے لیے تو کہتے ہیں میرے قابل احترام چیف جسٹس. یہ قابل احترام صدر نہیں ہے, یہ سپریم کمانڈر نہیں ہے. قدیر خان صاحب بھی سامنے آئے, اور یہ ISI کے لیے جو اس نے بکواس کی ہے اس بے غیرت یہودی ایجنٹ نے, یہ بھی آپ کلب کریں اور اس پہ آپ لانتان کریں. سوری پلیز میڈم, میں یہ نہیں چلنے دوں گا, یہ اور ہوں گے پیپلز پارٹی والے سن کے جائیں گے, میں نہیں سنوں گا. آپ ثبوت لاؤ, ملاقات کی. ابھی بلیک بیری سنیں, ثابت تو ہونے دو. ارے یہ ثابت ہونے تو پورا حسین حقانی ثابت ہو گیا نا. ساری چیزیں کورٹ میں, آپ کورٹ پہ چڑھائی کریں گے تو آپ ہم پہ روزانہ ذبح تو نہ کرو یا بٹھا کے ہمیں بغیر تو نہ دو. آپ لوگ ہمیں غدار تو نہیں کہیں, ملک کا غدار تو نہ کہیں. اس سے بڑی کیا بغیرتی ہوگی ہماری کہ اگر ہم اپنے ملک کے خلاف سازش کریں, اس سے بڑی کیا بغیرتی ہوگی؟ سازش نہیں, کمال ہو گیا. آپ یہاں پہ بیٹھ کے میری قیادت کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, میں خاموشی سے سنتا رہا. یہ جتنے بہادر بچے یہاں پہ آ کے کہہ کے جاتے ہیں 25 FIR میں مفرور ہے, اشتہاری ہے, آپ لوگ ان کے لیے نہیں نکالتے ہو, تو مجھے بتاؤ, میں ان کے منہ سے کمال ہو گیا. عدلیہ کا کردار بتا رہا ہوں. اصغر خان نے ندیم ملک کے پروگرام میں بتایا, اس سے پوچھا گیا آپ پہ 4 بار آپ کے اتنے چارج لگتے ہیں اپنی پٹیشن میں, میں 4 بار خط لکھا کہ میری پٹیشن کھولو, نہیں جواب آیا تو میں رجسٹرار کے پاس گیا, رجسٹرار نے میری فائل لے کے پھینک کے مارا, بولو جواب اس کو نہیں کھولتے. یہ ہے عدلیہ کا کردار. چوتھی چیز, استعفیٰ لیا اس لیے لیا تاکہ آزادانہ تحقیقات ہوں. آزادانہ تحقیقات کیجیے نا, لیکن اگر کوئی نامزد نہیں کر رہا, کوئی نہیں بول رہا, تو آپ کم سے کم الفاظ کے تیروں کو نشتر نہ بنائیں کہ وہ جو ہے کسی کی قیادت کو جا کے چبھے یا کوئی کارکن محسوس کر رہا ہو. یہ پاکستان میں اگر آپ نے فیشن لانا ہے تو نہ میں آپ کا بزرگ چھوڑوں گا, نہ میرا چھوڑ دیں گے. اخبار آپ پڑھتی ہیں صبح؟ بالکل پڑھتے ہیں. اس کے اندر صبح یہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے آج رات کو زرداری کو جو ہے پھانسی ہو جائے, ایک مخصوص اخبار. اس کو تو ٹیکس تو دو بابا, تم کیسے نہیں لکھو گے عدلیہ کی شان کے اندر؟ تم نے تو ٹیکس دینا ہے جس میں اسٹے لگا ہوا ہے 368 بلین. پہلے ڈوگر بیٹھا ہوا تھا جس کو آپ ڈوگر کہتے تھے, اس وقت بھی عدلیہ کا کردار. یہ چودھری کورٹس ہیں. یہ آواز اور سنیں, آپ مجھے توہین عدالت سے آپ نے کہا تھا ان کورٹس کو آپ نے بحال کرا. میری بات سنیں, ہم نے تو قربانیاں دی نا, ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ تم بھی وہی نکلو گے جو ماضی میں تھے, ہمیں تھوڑی پتا تھا. ہم تو یہ بھول گئے کہ تم بھی معافیا مانگ کے آئے ہوئے یہاں پہ PCO پہ الگ لے کے. میری بات سنیں, دوسری چیز نہ کرو, مجھے توہین عدالت سے نہیں ڈرانا. پہلے بلائیے صوفی محمد کو, پھر بلائے اکرم شیخ کو, پھر بلائے حامد خان کو, اس کے بعد فیصل آئے گا, اور فیصل کو 12 مئی کے لوائقین جو ہے نا شودا کے, انہوں نے کہا ہوا ہے تمہیں کورٹ کپڑوں میں نہیں جانے دیں گے, پہلے قاتل لے کے آؤ پھر کپڑے دیں گے پہن کے جانے. اتنے آزاد اور سستا انصاف مہیا. 2 سال میں ہم نے بجلی نہیں دی, ہم مانتے ہیں. گیس کا مسئلہ ہوا, ہم مانتے ہیں. PIA میں جہاز نہیں چلے, ہم مانتے ہیں. اسل میں نہیں چلی, ہم مانتے ہیں. اور تم نے جو انصاف نہیں دیا, تم بھی تو مانو کہ تم لوگ نئے ترین لوگ ہو.
یہ اب آپ اتنی سخت باتیں کہہ رہے ہیں. میں آپ ہمیں اس لیے کہتی ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نہیں ہاتھ جوڑ کے میں تو نہیں کہہ رہی. ہر ایک کی اپنی ہر ایک اپنا. اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے تو اس کو قتل تو نہیں کرو, ان کو بھی بولو. آپ کو پوری آزادی ہے, مرضی بات. کوئی نہیں ہے جی ٹسل, ہم کھڑے ہیں کٹہروں میں. جب آپ نے بلایا ہم آ کے کھڑے ہوئے نا. آپ سے جج صاحبان ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے یار یہ ریمارک دینا چھوڑ دیں. ریمارکس نہیں دو, فیصلے. وہ کہتے ہیں ججوں کے ریمارکس نہیں بولتے. جو ہے جنجوا سیکرٹری ہے جسٹس کا, صبح 5 بجے فون کر کے بولا ہے میرے پاس جواب آ گیا ہے 81 پیجوں کا, آؤ اخبار والوں مجھ سے لے جاؤ, اور پوری تھدیاں بنا کے دیے. یہ کام ہے ان کے. چلیں بہت بہت شکریہ سب پتا ہے ہمیں, کوئی علی بات سے نہیں ہے.